مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم جھگڑنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات دنیا کو میں نے جرمن کے جو ٹی وی والے تھے ان کو بھی یہی کہا، بی بی سی کو بھی یہی کہا، پاکستانیوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں۔ ڈی چوک میں ایک صحافی کہنے لگا گستاخ رسول کو گالی دینا جائز ہے؟ میں نے کہا اور بھی بہت کچھ دینا جائز ہے۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا ایسے کر کے۔ اب جو میں باتیں کرتا تھا آج اس نے کہا بھینسے کا وہ پیج ہو یا موچی کا ہو یا کتے کا ہو یا سور کا ہو۔ اب یہ بات اپنی ایمان کی ہے، شوکت عزیز سے رہا نہیں گیا، اپنے ایمان کا اظہار کر دیا ہے۔ اب وہ جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر خنزیر اور کتے کا نام لے رہا ہے، گال وچ ہو رہے۔ سب پریشان ہیں، اس کو کیا ہوگا۔ میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جس نے شوکت عزیز کو جنم دیا۔ اصل بات تو ماؤں کی ہوتی ہے، ماں کو بھی سلام ہے۔ اور اس نے کہا کہ میری عزت بھی، میری آبرو بھی، میرا عہدہ بھی، میری نوکری بھی، بس یہی ہمارا پیغام تھا جو وہاں تک جا پہنچا۔ اور انشاءاللہ اب ہر سرکاری ملازم یہی کہے گا، ہر مسلمان اب یہی کہے گا، بس ہمارے پیسے پورے ہو گئے، اسی کے ہمارے پیسے پورے ہو گئے، ہم اسی لیے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے، اب وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بھی جسٹس نے چونکہ بات کی ہے تو وہ بات بھی بڑی مستند ہو گئی۔ اگر وہ سور بھی کہتا ہے تو سور بھی مستند ہوگا۔ ہم کہتے تھے تو گالی تھی، جسٹس نے کہا تو وہ بڑی بات بن گئی۔ جسٹس صاحب چلو جی، کام ہے باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے بہار شریعت میں ہوا یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا۔ تو ہمارا یہی مقصد ہے، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ اب وہ 2-3 بار رو پڑے شوکت عزیز صاحب، اور جو لبرل ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کیسے رو پڑے۔ میں نے کہا بچے، کمال عشق و مستی بے نیازی، نا کمال عشق و مستی نہ جمال عشق و مستی نیا نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ ہاں جی، ایک کمال عشق و مستی ظرف حیدر اور زوال عشق و مستی غرف راضی۔ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ جسٹس تھا تو چونکہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اقبال کہتا ہے جب جہاں چوں چاں آ جائے وہاں عشق و مستی نہیں ہوتی۔ ہاں، تو اس کو قیامت تک اس کا نام بہت اعلیٰ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ اقبال کہتا ہے عشق بادشاہ بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے۔ اب کھلی دلیل یہی ہے نا جی، اس کو اپنی کرسی بھی یاد نہیں رہی، ہاں جی، کچھ بھی یاد اس کو نہیں رہا، ہاں جی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ لا زمان و دوش و فردا یزو، بڑے بڑے جسٹس آئے، اگر یہ تھوڑا سا اور پیر دبا لے نا تو قیامت تک اس کا نام قاضی شریح جیسے غلاموں بڑے بڑے لوگوں کی لسٹ میں آ جانا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اور پیر دبا دو، ہاں دبا کے یہی ہے کہ بس کچھ نہیں، ادھر لے آؤ، بس اب یہی فیصلہ ہونا ہے رسول اللہ کی عزت پر۔ خبردار کوئی بات کرے، ایسے وہ 2-3 جملے صرف اس نے کہنے ہیں تو کام تو مالکوں نے لینا ہی ہے نا۔ اب وہ بالکل کچھ نہ دیکھے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا۔ اقبال کہتا عقل پختہ پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عقل محکم از اساس چون و چند، عشقریاں از لباس چون و چند۔ اب تو نے یہ نہیں دیکھنا جو بات کی ہے تو پھر بالکل عقل دیکھتی ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کو مزید استقامت نصیب فرمائے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی بڑی دنیا جسٹس آئی, ہم نام بھی کسی کا لینا پسند نہیں کرتے, تو اگر تو اس طرح پر سٹینڈ لے جاتا ہے, سٹینڈ کا معنی مجھے نہیں آتا. ہاں بالکل, سب کو بلاؤ, ہاں جی سب کو بلاؤ, اور دلیل دو کہ جب حضرت عمر آ سکتے ہیں تو پھر اور نہیں. ہاں جی, جب قاضی شرح کی عدالت میں مولا علی آ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں جی, یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اور جب شاہ مراد عدالت میں پیش ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ سارے تو آپ تھوڑا سا اور مضبوطی دکھائیں, مالک آپ کے ساتھ ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے کتنی چالیں چلی. جسٹس کے 2 دن کے بیانوں سے پوری دنیا لبرل پریشان ہو گئی, منافق پریشان ہو گئے, ہمارے اندر کمینے پریشان ہو گئے, کفر تو ویسے ہل گیا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, اسلام کی پاور اتنی ہے کہ وہ کھڑا ہو صحیح تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. بس تھوڑا سا اور مدد تو آپ کی آ گئی, بس قیامت تک حضور کی ناموس کے محافظوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا. آپ کا تو ہے ہی ہے نا, ہاں آپ کا تو ہے ہی ہے, آپ جو بیٹھے ہیں آپ کا ہے ہی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس بندے کی جو اسلام آباد میں ہے. اگر آپ نے بات کی ہے تو اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. ہماری ضرورت ہے تو سب سے پہلے مولوی خادم کی گردن حاضر ہے, ادھر سے کٹوا دیں یا ادھر سے کٹوا دیں, لکھوا لیں. حضور کے نام پر یہ گردن رکھی ہوئی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. بس ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے یہ. پاکستان ترقی تب کرے گا جب حضور کی عزت پر پیرا ہو. امن بھی ہو جائے گا, سکون بھی ہو جائے گا. زکوٰۃ دینے والے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ صرف رسول اللہ کے نظام میں ہے کائنات. اور کابل سے زنانی چلے گی, کابل سے یہاں سونے کا تھال رکھ کے, شیر شاہ سوری کے زمانے میں, نام ان کا فرید خان ہے, تو ایسے چلے گی کابل سے لے کر دہلی تک, کوئی ٹیڑھی آنکھ بھی اس کے سونے کی طرف نہیں دیکھے. کیمرے لگانے سے چوریاں بند نہیں ہوتی. ہاں جی, دہشت گردی کی دفعہ لگانے سے دہشت گردی نہیں ختم ہوتی. اگر سارا کچھ چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ. میں سچی بات کر رہا ہوں. بالکل, کائنات میں امن چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, روٹی چاہتے ہو, سب کچھ اسلام دے گا, لیکن اسلام کی طرف واپس آؤ. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا, پھر تیری گلی سے جائے. بس یہی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور ہے, یہی دستور ہے. نہ کوئی ہٹو بچو, حضرت صاحب آ رہے ہیں, کوئی میں کبھی ہوا, کبھی بھی نہیں. لیکن میں ایئرپورٹ پر داخل ہوتا ہوں تب بھی ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں, آپ خادم حسین ہیں, گل وچ اور اے وے, گل وچ اور اے وے. لوگ وہاں بی بی سی نے میری چلا دی, لوگ اس چلانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. مجھے بی بی سی کا نمائندہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ غازی تنویر کی حمایت کرتے ہیں, اس نے تو ایک مرزائی مارا ہے. تو میں نے کہا جلیا, میں کہا جلا ہویا, انہیں تو ایک ماریا جنہیں 36,000 مارے, اسی تو انہوں نے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, تو جلا ہویا. توجہ, میں نے کہا جنگ یمامہ جو ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی,
اس میں 36,000 صحابہ نے منکرین ختم نبوت کو مارا. میں نے کہا ہم تو 36,000 مارنے والوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, اس نے تو ابھی ایک ہی مرزائی مارا ہے. وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا واقعی. میں نے کہا میں کہہ جو رہا ہوں میں اس کے ساتھ. میں نے کہا میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں غازی تنویر کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میں نے نہیں کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں, یہ کون ہے پتہ نہیں کون. میں نے کہا نا ہاں, میں نے کہا ہم اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. بالکل. تو یہ کیا بات. اس واسطے آپ حضرات اب تاریخ کا کام کریں. ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بھئی ایسے ہاتھ کھڑے کر کے جا کے سو جانا ہے. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں. ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. نہیں ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. یہ ویسے میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں. جن کی بیٹی 86.5 سال قید سن کر امریکی قید میں بیٹھی ہو, وہ تو ابھی منتظر ہے کہ سمندروں میں چھلانگیں کب لگائیں گے یہ اور مجھے چھڑانے کے لیے کب آئیں گے. ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. بالکل ہنسا نہ کرے. ہنسنے کی کون سی بات ہے. ہم نے کون سا کام کیا ہے جو ہم ہنسیں. دربار رسالت میں جا کر پیش ہو جائے, حضور میں یہ کر کے آیا ہوں. ایسا کام ضرور کرے جیسے کہ رسول اللہ خود فرمائے کہ اس میرے غلام نے یہ کام کیا, اس میرے غلام نے یہ کام کیا. قاضی علم الدین شہید کو موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے میاں والی جیل میں گئے تو اس نے عرض کی حضور اتنے جلالی نبی ہیں آپ مجھے کیوں ملنے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے علم الدین جب بھی حضور کی مجلس لگتی ہے, کچہری لگتی ہے, تو حضور فرماتے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین. تو میں نے کہا میں وہ دیکھ کر تو آؤں وہ کون سا جوان ہے جس کا نام امام الانبیاء کی زبان اقدس پر رہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے. یہ اقبال نے ایسے بات نہیں کی ہے. ہاں جی, ترکھانا دا پتر ہوئے تو حضور نہ وفا کر جائے تو حضور نبیوں کی مجلس میں بھی اس کا نام لے دیتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ نے ہمارا کوئی نہ ہم متشدد ہیں نہ ہم کسی کو مارتے ہیں نہ کوئی مارنے کا ہمارا کوئی پروگرام ہے کسی کو. ہم چاہتے ہیں حضور کا دین تخت کے اوپر آ جائے. وہ آپ نے کرنا ہے کام. یہ بالکل غلط ہے. مجھے نہیں نا میرے بارے میں مشہور کی ہوا ہے. جب وہ جو ملتا ہے وہ کہنے لگا جی ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا. میں نے کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں تو یہی ہوں آپ کے سامنے. کتنے میں تشدد. وہاں ہم نے موٹر وے پر کچھ بھی نہیں کیا. ان کا بڑا پروگرام تھا بھئی اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں کرنا, پہلے میں نے گردن کٹانی ہے. جب وہ گردن کٹانی ہے وہ کہنے لگے یہ تو پاگل ہے. بالکل یہ تو پاگل ہے. میں نے کہا گردن پہلے میں نے کٹانی ہے باقی کسی اور نے. ٹرک ڈرائیور کٹھے ہو گئے ہمارے خلاف. موٹر وے جو بند ہو گیا, کئی میل لگ گئی, وہ پنڈی تک اس کا پشاور تک پریشانی بن گئی. تو وہ کہنے لگے کہ ٹرک ڈرائیوروں نے کٹھے ہو کر دمائے نہیں مجھے درد ہوتا. ٹرک ڈرائیوروں نے کٹھے ہو کر نا ہمارے خلاف پروگرام بنایا پولیس کے ساتھ مل کر. تو ان کو کسی نے کہا بھئی یہ جتنے آئے ہیں نا جانے دینے کے لیے آئے ہیں. تو ٹرک ڈرائیور جو وہ پھر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی مولوی ہوں گے جو یہ تو جانے دینے والے لوگ ہیں. ہاں تو ہم جانے صرف حضور کے لیے دیتے ہیں, نہ روٹی کے لیے نہ سڑکوں کے لیے نہ حکمرانوں کے لیے نہ لیڈروں کے لیے. ہمارا نعرہ ہی کیا ہے؟ جب بھی جلسہ کوئی جلوس ہونا تو آپ حضرات لوگوں کی سازشوں کا شکار نہ ہوا کریں. اپنے قائدین کی ہدایات کے مطابق چلا کریں. آپ ان کو مارنے کے بجائے آپ کھائیں نہ ڈنڈے تو مزہ نہیں آئے گا آپ کو. آپ ان کے کیوں الجھتے ہیں ان لوگوں سے؟ تو میں نے جب کہہ دیا میں مرنے کے لیے آیا تو میرا کوئی کارکن وہاں پھر الجھ تو نہیں نہ سکتا تھا. تو آپ خواہ مخواہ سے چڑھ دوڑے. کیوں بھائی؟ آپ ان کو کہو جی یہ ہے حضور کے نام پر مارو ڈنڈا, تو کسی کی جرت ہے آپ کو وہ ڈنڈا مارے گا؟ انہوں نے کہا یہ سارا ہے حضور کے نام پر, تو ڈنڈے مارتا ہے, لیا گولی حضور کے لیے مار. تو پاگل ہے, مارے گا آپ.
آپ ایسے نا افراتفری کا یہ کھیل ہوتے ہیں لوگوں کے، تاکہ آپ کو جذبات میں لے آ کر ایسے موقع بنائے جائیں جی انہوں نے یہ نقصان کر دیا، یہ نقصان کر دیا. کس لیے آپ نے کیوں کرنا ہے؟ حضور کے لیے گئے تو پھر دو چار کھائیں حضور کے نام پر، تو کوئی بھی آپ کو نہیں مارے گا حضور کے نام پر. جب آپ کہیں گے نا حضور کے نام پر گولی مارو، کو پاگل ہے آپ کو گولیاں مارے گا؟ کلمہ انہوں نے بھی حضور کا پڑھا ہوا ہے. جب آپ ان کے گلے لگ جائیں گے تو کیا ضرورت ہے آپ کو ان کے گلے لگنے کی؟ آپ اپنی تاریخ کو خراب کرتے ہیں. کھائیں ڈنڈے، کتنے وہ ماریں گے ڈنڈے؟ نہ کتا بھی کھا کھا کے دوبارہ ان کو نہیں لڑا، کتا اسی کو لڑا تھا جس نے حضور کے خلاف بات کی تھی. دیکھیں نا وہ جب وہ مار رہے تھے کتے کو، اچھل کر وہ پڑ گیا جس نے حضور کی گستاخی کی، تو انہوں نے پکڑ کر اسے مارا، تو کتا کسی کو بھی اس نے چک نہیں مارا. ہاں اس کو کہا تم مارو، تمہارا میرے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، تم مارو 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 مار مکاؤ تو میرا عشق نشے وچ آیا. کتا نہیں الجھا ان سے، سمجھ آئے؟ کتا بھی ان کو، اس کو جو پڑ گیا تھا تو جو آگے لوگ تھے ان کو کیوں نہیں پڑا؟ اس نے کہا تمہارا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا اس سے ہے جس نے حضور کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے مار مار کے کتے کو باندھ دیا، اور پھر جب اس نے بات کی تو کتے نے کہا پھر ہٹ جاؤ اب. میں دوبارہ اس نے پھر رسا توڑ دیا اور جا کر اس کو پکڑ لیا. ہزاروں کے مجمع میں کسی کو بھی کتے نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا تمہارا ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ گستاخ رسول سے ہے. تو آپ بالکل یہ نہ الجھا کریں، یہ تو تاریخ اپنی کو خراب کرنے والی بات ہے. جب میں جو اب ویل چیئر پر بیٹھ کر میں نے کہا مارو بھائی، اب مجھے کون مارے گا؟ جو مارے گا بھی صحیح تو اچھی بات ہے، حضور کے نام پر تو گردن رکھی ہوئی ہے، اور کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو مزہ آتا ہے. مجھے ہتھکڑیاں اندر انہوں نے لگائی جیل کے اندر، تو میں نے کہا اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول کر میں نے کہا، پہلے انہوں نے مجھے یہاں باندھا، یہاں باندھ، پیچھے باندھی میرے دونوں ہاتھ، یہاں ذرا مشکل تھی تو میں نے کہا یار آگے باندھ دو تو آج میری مانی. وہ ہنس رہے، وہ کہنے لگا مولوی کو ہم ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں، ہنس رہا ہے. میں کہا مالک دیکھ رہے، اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بی. امام قسطلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. ومعرفتی باحوالہم، حضور کو اپنی امت کے حوال کا بھی معرفت ہے. معرفت اور علم میں فرق ہے. ہاں جی، میں اس پر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی آگے. آج ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم، مولوی خادم لاہور سے کراچی کیوں آیا؟ حضور کو یہ بھی میری نیت کا پتہ ہے. آپ کیوں بیٹھے ہیں اس وقت تک، آپ دل میں کیا نیت کیے بیٹھے ہیں، حضور کو اس کا بھی پتہ ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں مجلس میں کہ جب بھی آؤ تو اپنی نیتیں صاف کر کے آؤ، حضور کو تمہاری نیتوں کو بھی پتہ ہے. ہاں جی، ونیاتہم وخواطرہم. اور اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں. امام قسطلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری امتی کے دل سے کون کون سی بات گزر کے جا رہی ہے. کہ مولوی خادم کے نعرے نہیں لگ رہے، یہ بیچارہ انہوں نے اچھی تقریر کیا تو میں اندر سے جل رہا ہوں، اور کسی کو عزت ہو رہی ہے تو میں اندر سے کڑ رہا ہوں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کو یہ بھی پتہ ہے. وذالک عندہ جلی، یہ ساری باتیں حضور کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. لا خفا بھی، ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی حضور سے پوشیدہ نہیں. تو جب مجھے یہاں باندھا گیا تو رسول اللہ دیکھ نہیں رہے تھے، تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مالک اس پر راضی ہیں کہ مولوی کو یہاں ہتھکڑیاں لگے تو مولوی کو چوں چوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس بات ختم ہے. حضور راضی ہیں اس پر. تو میں ہنسنے لگا. میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے کہا، ایسے کر کے میں نے کہا ساری زندگی حضور کے نام پر حلوے کھائے، روٹیاں کھائیں، پیسے وصول کیے، ہاتھوں کو میں نے ایسے کر کے ایسے تھوڑے سے کھول کر کہا. میں نے کہا آج لطف آیا، آج مزہ آیا آپ کو؟ ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا. تو یہ بول تو نہ سکے، بولیں گے تو قیامت کو، لیکن زبان حال سے کہہ رہے تھے آج ہی تو لطف اور مزہ آیا. آج ہی توجہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
جنگ یرموک میں جب جنگ بڑی سخت تھی نا، تو ایک صحابی کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہ میں نے شہید ہونا ہے ہر صورت میں، اب بتائیں حضور کو کوئی پیغام دینا ہے تو میں پیغام پہنچا دوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے شہید ہونا ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی پیغام پہنچانا ہے تو عرض کریں۔ کہا کہ وَتُقْرِئُ عَنِّ السَّلَامَ، کہا جب آپ پہنچے نا تو میری طرف سے حضور کو سلام عرض کرنا، اور کیا کہنا، وَتَقُولُ یا رسول اللہ اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، حضور جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ہم نے سارے پورے پا لیے ہیں۔ اس وقت بھی ان کو یہی بات یاد تھی کہ رسول اللہ کو جا کر عرض کرے کہ ہم بالکل مطمئن ہیں، جنگ یرموک میں ہم پریشان نہیں ہیں کہ 3.5 لاکھ ان کی فوج ہے اور ہم 36,000 ہیں، جا کر کہنا کہ یہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا نا آج 3.5 لاکھ بھی آ گئے اور ہم 36,000 کھڑے ہیں سامنے۔ اور حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یا معاشر الاسلام حضر ما ترون، کہا اے اہل اسلام دیکھ رہے ہو یہ صورتحال۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، آپ نے فرمایا فہذا رسول اللہ، فرمایا حضور بھی یہاں موجود ہے۔ بس بات تو اتنی ہے، اب حضور موجود ہیں تو بات پھر ختم ہو گئی۔ اور مدینہ پاک سے پیغام آیا جنگ یرموک میں، عورتوں نے لکھا صحابہ کو کہ انتم انصار اللہ، فرمایا تم ہو دین کے مددگار، اور اللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرے۔ یہ فرق ہے، آپ دین کا پہلے کام کریں گے پھر مدد آئے گی۔ ستیا صحابہ بدر فرشتے تب آئے جب صحابہ بدر میں پہنچے، مدینے میں 100 فرشتے نہیں آنے تھے۔ پہلے شرط ہے اللہ ینصرو، اللہ مدد کرتا ہے، من اس شخص کی نصرہ، نصر ماضی ہے، پہلے اللہ کی جو مدد کرے گا مراد اللہ کے دین کی، پہلے مدد تم نے کرنی ہے، اللہ کی مدد آئے گی بعد میں۔ بس یہ بات پکی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ پہلے آپ کا تخت بنا ہوگا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہوگا، صبح آپ کھڑے ہوں گے تو مفتی آصف عبداللہ صاحب مفتی اعظم پاکستان بنیں گے، مولانا غلام غوث بغدادی قاضی القضات بنیں گے، یہ گورنر مفتی آصف صاحب سندھ بن جائیں گے، سید زمان جعفری صاحب صدر پاکستان بن جائیں گے، اور یہ جناب ڈپٹی سپیکر بن جائیں گے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات میری یاد رہے، اگر کام کرنا پہلے دین کا کام کرو، پہلے دین کا کام کرو تو پھر اس کے بعد ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر، لیکن جب دین کا کام کیا تو پھر بحرین کے گورنر بنے، اور ریشمی رومال سے ایسے ناک بھی صاف کیا، اور میں واہ واہ ابو ہریرہ، ایک وقت وہ تھا تمہیں روٹی نہیں ملتی تھی، آج حضور کی وجہ سے گورنر بن گئے ہو تم سن۔ وہ آپ منظر یاد، ہمارے پاس تو لاکھوں چیزیں موجود ہیں اللہ کے بندو، کبھی آپ نے سوچا کہ تہ بند باندھا ہوا ہو، گھٹنوں سے لے کر ناف تک کپڑا صرف موجود ہو، تو پھر بھی دین کی مدد کے لیے چل پڑیں، لاکھوں روپے کروڑوں بینکوں میں ہو، اور میرے جیسا 20 قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، پگڑی جناب باندھی ہوئی ہو، 20 قسم کے جبے ڈالے ہوئے ہو، تو ہمیں کیا پریشانی ہے دین کا کام کرنے کے لیے؟ جن کے پاس پیٹ پر پتھر بندھے ہوں پھر مٹی کے ٹوکرے سر پر اٹھا لیں۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں؟ 20 قسم کے کھانے کھا کر بھی ہم دین کا کام نہیں کرتے۔ اس واسطے میں اس بات کی آپ سے آرزو کروں گا کہ آپ اپنے کان بند کر دیں۔ لاکھوں شیطان اور اس کے چھوڑو جی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے دین کا کام کر رہا ہوں، تیرے پیٹ میں کوئی درد ہے؟ یہ کام کتنا ہوتا ہے طریقے کا، اس نے جس نے لایا گلی وہ نہ ٹر چلی، یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ ہاں جی، یہ پنجابی میں کہتے ہیں بھائی جنہیں گلی لایا وہ نہ ٹر چلی، اے نہیں، گنگا گئے تھے گنگا نال، جمنا گئے تھے جمنا داس، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں ان کا بند، بس حضور کی بات کرو۔ ہاں ہمیں جن نعرہ ہم نے سارے نعرے کر دیے بند، اب جب نعرہ لبیک ہے تو پوچھو بھائی تیرے پیٹ میں کیا درد اٹھایا ہے؟ ہاں ہم نے یہی کہا انہیں جانا، بس بات ختم ہے۔ ہمارا کوئی منشور، کوئی لمبے چوڑے لوگوں کے منشور ہوں گے، ہمارا ایک ہی منشور ہے، انہیں جانا انہیں مانا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آؤز گربعو نہ رسیدی تمام بولا۔ یہ ہمارا اتنا مختصر دستور ہے، منشور ہے، اس میں
کیسر و کسرا کے خزانے بھی آ جاتے ہیں. کیوں جی؟ مسجد نبی شریف میں ڈھیر لگ جاتا ہے, اس میں دنیا کی سپر پاوریں بھی گر جاتی ہیں, لیکن ماننا صرف پھر حضور کی ذات کو ہی. ادھر سے کوئی ہٹانا چاہے تو پیچھے ہٹو, حضور کی بات سناؤ, حضور کی بات سناؤ. لو جی اب میں آخری حدیث پاک سنا دوں. 24 تاریخ کو غازی تنویر جرأت و بہادری ہے. کدھر؟ بارے شریعت. اچھا, تربیتی نشید میں شامل ہے. تھوڑا سا غازی صاحب کا ذکر بھی ہے, ان کا جرأت و بہادری. اس دن آپ نے کام کیا نا 24 جی آپ ہی کرتے رہنا. میرا یہ میں آپ ہی دے دیں بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا نا, آپ پھر بعد میں دعوت. غازی تنویر کا کہتے ہیں عرس کرنا ہے. اچھا, جرأت و بہادری والا. اچھا, یہ 24 تاریخ کو انہوں نے کرنا ہے, ادھر ہی کہتے ہیں, تو اس کی بھی دعوت ہے آپ حضرات کو. اچھا, اس دن پھر آپ نے آنا ہے انشاءاللہ. غازی تنویر احمد قادری نے مجھے تازہ خط لکھا ہے ابھی جیل سے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انگریز یہ کہتے ہیں, ان کی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا. یہ انہوں نے ابھی خط یہ پڑھا ہے, اس کے موبائل میں ہے, ابھی ان کے دوست نے وہاں سے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ایجنسیاں کہتی ہیں ہم نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا. عاشقان اوز خوباں خوب تر, خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہتے ہیں ان کے عاشق جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں, اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ایسا حسین آدمی نہیں دیکھا. ابھی جو ملاقات کر کے آئے نا, پیر اتوار پیر کو تھی نا ملاقات, پیر والے تھے, وہ کہتے ہیں اتنا حسین غازی تنویر بن گیا ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. عاشقان اوز خوباں خوب تر, خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اب آپ انگریزوں کو بھی دعوت اسلام دیں. مجھے کہا کہ اب آپ کی بات جو ہے وہ پورے یورپ میں وہ پریشان ہے کہ یہ غازی تنویر کہتا ہے میں اس سے متاثر ہوں, اور وہ سارے انگریز غازی تنویر سے متاثر ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم متاثر ہیں تنویر سے, اور تنویر کہتا ہے میں مولوی خادم سے متاثر ہوں. تو گل وچ اور بن گئی کہ نہ بن گئی؟ گل بن گئی بچ, گل بن گئی. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ انہوں نے انگریزوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہارڈ قسم کا آدمی ہے جو ہیں جی, ہارڈ کلر. ہاں بھائی کہتے ہیں یہ ہارڈ کلر کا ہے, یہ مانے سخت آدمی ہے. سخت ہونا ہی ہے نا, کمال ہے. جن کی باتیں ہم کرتے ہیں پھر ایسی بات ہے نا, وہ تو کمر کسی کی لگنے ہی نہیں دیتے کائنات میں. ہاں جی, وہ ایک بار جائے تو صحیح کوئی, لیکن گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا. گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا, وہاں کام کرنا پڑتا ہے, کر کے دکھانا پڑتا ہے. مالک دیکھ رہے ہیں, مالک دیکھ رہے ہیں. بس جی اعلان ہو گیا. 24 مارچ کو انشاءاللہ یہاں عشاء کے 9 بجے انشاءاللہ تربیتی اجلاس بھی ہوگا. تربیتی یہی ہے کہ پاکستان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. 70,000 بچیوں نے جو قربانیاں دی اپنی عزتوں کی, ہم نے وہ بدلہ لینا ہے ہندوؤں سے. کشمیر بھی ہم نے واپس لینا ہے ہندو سے. برما کا بھی بدلہ لینا ہے. ملک شام بھی واپس لینا ہے. عراق بھی واپس لینا ہے. اور جو مصر کے اندر جنرل سیسی یہودی نے 7,000 مسلمان بچوں اور بچیوں کو, عورتوں اور مردوں پر ظلم کیا, اس ظالم سے بھی ہم نے بدلہ لینا ہے. ہاں جی, دنیا کفر کو بتانا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. اب یہ ووٹ نہیں ہونا, 2018 میں ریفرنڈم ہونا ہے. ہاں ریفرنڈم ہونا ہے, ہر گلی محلے سے ہر جگہ. تو لبیک لبیک جب آپ نکلیں گے نا تو یہ بھاگ جائیں گے, کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, کہتا ہے محمد عربی کے شعر آ گئے, کیا ہو گیا. جس طرح توجہ, جس طرح
پاکستان بننے کے وقت ایک نعرہ دیا گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ این جاوے کہ پوری دنیا تے گونج جائے بھائی، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ بات، دور ہٹو ہے دشمن ملت، علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ یہ ریفرنڈم ہونا ہے انشاءاللہ، آپ تشریف رکھے، ریفرنڈم ہونا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا، آپ جس طرح وہاں ہر گلی سے پاک بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ لگا نا، جو نہیں چاہتے تھے ان کی زبان پر بھی جاری ہو گیا تھا۔ آپ اس لبیک کے نعرے کو اس طرح پھیلائیں کہ جو نہیں چاہتا وہ کیا بن گیا، کہنے لگا بس 2018 میں حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے، عید و قوت حافظ یکدی گرن، کائنات زندگی را محورن، بس یہی بات کرنی ہے۔ ایسے اس نعرے کو بغیر شرم کے، شرم نہیں کرنا، شرم والی اور بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو ایسے ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھی ہے اس نعرے سے۔ آپ نے گلی گلی، میں وہاں یہی کہہ رہا ہوں، انتخاب کا ہم نے نام رکھا ہے، اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور کا دین تخت پر آنا ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے بس، اور میں نے کبھی کہا مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا، ہاں یہ پکی بات ہے، مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا۔ مولانا نے نمازاں پڑھانیاں، میں ذرا بھائی حضرت پڑھانا ہے، پیر صاحب نے پیری مریدی کرنی، انہیں تقریر کرنی، انہیں بھی اپنی پیری مریدی انہیں درس دینا ہے، مولوی جتے آئے انہیں ایتھی رہنا ہے، تسی آنا ہے ہوتے، لیکن یہ ہر ایک کو پتا ہو کہ محمد عربی کا دین بیٹھا ہے اوپر، بس ہاں، کسی ظالم، کسی بدکار کو جرت نہ ہو کہ ویسے آنکھ اٹھائے، اسے پتا ہے ابھی رسول اللہ کا دین مجھے پکڑ لے گا جناب، مولوی نہیں پکڑے گا، دین پکڑے گا اس کو، ہاں دین پکڑے گا، دین بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، اس کا اپنا دستور اور منشور ہے، دین کی بات کرنی ہے۔ میں نے کبھی میرے منہ سے سنا ہے، ہاں میں ڈی چوک کے اندر صرف صغیر اور کبیر پڑھاؤں گا، 1,00,000 طالب علم بھی مجھے دے دیا جائے گا، میں پھر بھی صرف نہ پڑھا دوں گا، اکیلے پڑھا دوں گا، کمال والی بات، 24 گھنٹے پڑھاواں گا، صرف نمازوں کا وقفہ دے دینا۔ دنیا میں کام کام کام، جب قبر میں جائیں تو رسول اللہ فرمائے اتنا کام کر کے آپ سو جاتے، آپ سو جاتے، اتنا تو، ہاں جی کیوں جی، یہ کیا بات ہوئی جی، میں راتی تقریر کرن گیا سی، سویرے صبح کی نماز بعد جماعت نہیں پڑھی، میں جلسے میں گیا تھا، بلکہ تجھے پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے کہا تقریر سننے کا یہ معنی ہے کہ میری تو تکبیر تحریمہ بھی آپ جو ہے وہ نہیں جاتی، میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، میں جی درس دے کے آیا، لہٰذا جناب میں بڑا تھک گیا، کوئی تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے، یہ صحابہ کو تھکاوٹ نہیں نہ ہوئی تو 20 قسم کے کھانے والوں کو تو تھکاوٹ ویسی بھی نہیں ہونی چاہیے، اوپر سے کوکو کولا وکھرا جناب، پیپسیاں وکھریاں، ہاں جی حلوے وکھرے، مانڈے وکھرے، کیا پریشانی ہے جناب، ہاں جی۔ اب میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ عن قیس بن حازم، ہم جو بات کر ہم سے مراد یہ حضرات ہیں، میں تو آپ کو پتا ہے نا کتا پاک رسول اللہ کا میں، یہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین ہم نے پڑھا ہوا ہے، بعض دفعہ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ عن قیس بن حازم قال سمعت سعد بن ابی وقاص یقول انی لاول رجل احرق دما فی سبیل اللہ وانی لاول رجل رما بسهم فی سبیل اللہ لقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ناکل الا ورق الشجر والحبلۃ حتی تقرحت اشداقنا حتی ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر واصبحت بنو اسد یعذروننی فی الدین لقد خبت اذن ودل عملی۔ قیس بن عازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا ہے۔ بعض دفعہ اپنی باتوں اپنے کارنامے بیان کرنے پڑتے، میں صرف ناؤ کا اس لیے بات، اور میں پہلا میں وہ
مسلمان ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا، اور پہلا میں وہ بندہ ہوں جس نے اسلام کی خاطر تیر چلایا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اغزو فی العصابۃ، صحابہ کے لشکر میں میں جہاد کر رہا تھا۔ من اصحاب محمد ما ناکل الا ورق الشجر والحبلۃ، ہمیں روٹی تو کھانا درکنار، ہم پتے کھاتے تھے، سعد ابن ابی وقاص کہتے، اور کیکر جو ہے اس کی پھلیاں کھاتے تھے، اور پتے اور کیکر کی پھلیاں کھا کھا کے حتی تقرحت اشداقنا، ہمارے منہ زخمی ہو گئے، منہ زخمی ہو گئے، اور حتی ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر، تو فرمایا ہمیں پاخانہ ایسے آتا تھا جیسے بکریاں مینگنی کرتی ہیں، ایسے ہم پیشاب کرتے تھے۔ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُونَنِي فِي الدِّينِ، آپ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر تھے نا عراق کے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے، فرمایا اب بنو اسد مجھے کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانا نہیں آتی، لقد خبت اذا وضل عملی، فرمایا پھر تو میں ذلیل ہو گیا، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں نے تو حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی۔ ہم یہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دین نہیں آتا تو پھر سمجھاؤ۔ ہم جی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، سارا کچھ پڑھا ہے، اور 40 سال ہوتے پڑھتے پڑھاتے، اگر ہمیں 40 سال میں دین نہیں سمجھ آیا تو قل واللہ جن کو نہیں آتی ان کو دین سمجھ آیا۔ یہ باتیں ہم اس لیے بعض دفعہ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مولوی غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تکبر کی بات نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اگر مجھے نماز نہیں آتی، میں نے تو اس وقت دین کی خدمت کی ہے پتے کھا کر، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھانا نہیں آتی، تو آج ہم لوگوں سے یہی بات کرتے ہیں کہ اگر دین ہمیں نہیں سمجھ آتا تو میں واللہ سمجھنے کے لیے میں خود تیار ہوں، کوئی بندہ ہو میں اس کی شاگردی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے سمجھائے ناموس رسالت کا مسئلہ، اگر ہمیں نہیں سمجھ آیا تو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھا سکتا قل واللہ احد ولم یلد ولم یلد، جس کو ولم یلد کا نہیں پتا، اس کو کیا پتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، بس اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور آپ کو وہ عالم لوہار کا یہ شعر، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، پہلے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے رہے اور بیچتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے رہے، جب وہ پکڑے گئے تو قالوا یسرق فقد سرق خلہ، میں نے تو کبھی اس کا ترجمہ بھی مفتی صاحب نہیں کیا ہے جی، جب وہ پکڑے گئے تو کہنے لگے بنیامین کے بارے میں کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کا بھائی بھی یہ کام کرتا، اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، یہ بات کر دی بھائی کے سامنے، جناب یوسف تختے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی یوسف ہے۔ قالوا یسرق فقد سرق خلہ من قبل فاسر یوسف فی نفسہ، جناب یوسف نے وہ بات دل میں رکھی، فرمایا ولم یبدع لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، فرمایا تمہیں کیا پتہ میں ایک اشارہ کروں تمہاری گردنیں اتر جائیں اور میرے سامنے یہ بات تم کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں جناب یوسف علیہ السلام نے چھپائی رکھی، لیکن قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیان، جب ان کو پتہ چلا انک لانت یوسف، وہ کہنے لگے آپ بھی یوسف ہیں، میں ہاں، قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علیہ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع، ہاں محسنین کے اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی پتہ نہیں کیا کرتے رہے، آخر اللہ نے بادشاہی عطا کر دی۔ آج محنت کریں آپ، ہاں کل آنے والا وقت اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، نہ صحابی نے تنکا حضور کے پانی سے نکالا تو حضور نے تو ان کو دعا دے دی، جو حضور کے دین کی خاطر کو جناب زخم کھائے، جیل میں جائے یا جناب اپنا وقت دے گا تو مالک اس کی قدر نہیں کریں گے۔ حضرت زبیر بن عوام نے ایسے حضور کو پنکھے سے ہوا دی، حضور سو گئے، کافی دیر کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ جب میں سو گیا تو تم نے ہوا بند کر دی، عرض کی نہیں میں حضور اس وقت سے آپ کو پنکھے سے ہوا دے رہا ہوں، فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے۔ تو آپ جب نکلتے ہیں پریشانیاں، دکان بند کرتے ہیں اور جناب آپ کو گھر سے بھی تانے ملتے، یہ کیا تم نے شروع کر دیا، سیدھا کام کرو، نماز پڑھو، نے کہا پاگل نماز تو پڑھتا ہی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری
میں تو عزت کے لیے جا رہا تھا، نیند تو میں تو حضور کی عزت کے لیے جا رہا، تو کون سی نمازوں کی باتیں کرتا ہے؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچ۔ مانا یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضور کی خاطر بظاہر نقصان بھی اٹھائے گا، مالک اس کا نقصان پہلے پورا کریں گے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر، یہ مت سمجھے کوئی کہ میں حضور کی خاطر کیا تھا تو میرا موبائل گم ہو گیا تو پھر جلیا یہاں تو کیا تو، ہاں یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جیسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ تو ایک موبائل کی خاطر باتیں کر رہا ہے، میرا موبائل گر گیا، تو کیا باتیں کرتا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، حضور کی عزت کے لیے باہر نہیں نکلا وہ کیا سمجھتا، کون سا دین کا کام کر رہا ہے، وہ ہمیں بھی بتائے۔ ہاں وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، واللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ اس شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیں کعب بن مالک سے حضور 50 دن کیوں نہیں بولے، مجھے یہ بتائے، یہ تو بتایا ہی کبھی کسی نے نہیں کہ کعب بن مالک 73 جنگوں میں حاضر ہوئے، ایک میں نہیں جا سکے، 8 صفحے بڑی بخاری میں موجود ہیں، خود فرماتے ہیں رسول اللہ 50 دن مجھ سے نہیں بولے، اور بلا وجہ سستی سے پیچھے رہ گئے، خود کہتے ہیں سستی سے پیچھے، حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ۔ 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا ان کو کہو ان کی بیویاں بھی میکے چلی جائے، لیکن وہ صحابہ تھے۔ کعب بن مالک کے پاس جب صحابی آئے نا اپنی بیوی میکے بھیج دو، تو کہا کہ جا کر عرض کرو طلاق بھی دینی ہے یا ویسے بھیجنا ہے، اگر حکم ہو تو طلاق بھی دے دیں گے جناب۔ یہ ہے وہ رسول اللہ کی بات۔ میں نے ایسا دین نہیں پڑھا کہ حضور کی عزت پر حرف آ جائے اور مولوی خادم جو اندر بیٹھا رہے اور پھر سمجھے کہ دین یہی ہے۔ پھر کعب بن مالک سے پوچھو کہ کعب بن مالک پر کیا گزری، اس کو تو میں پورا درس حدیث میں علماء بیان کرے، کہتے حضور کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ کعب بن مالک سے پوچھو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجا الا اگے جی من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیوں جی ہاں بات اتنی ہے، حضور کی بات کرو، ہاں رسول اللہ کی عزت کی بات کرو، جہاں بھی بیٹھو تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمے بینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ بس ہمارا بابا یہی کہہ گیا قیامت تک، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ کیوں جی لو جی آپ حدیث پاک نہ بہت طویل تے نہ مختصر، جنہوں نیند آئی انہوں نے اجازت۔ پڑھ دے اجازت ہے شاید؟ ہاں جی آپ بھی چاہتے حضور، اس کے اندر امام حسن کہتے ہیں حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور کے ابرو ایسے تھے، رسول اللہ مسکراتے ایسے تھے، حضور کی پیشانی ایسی تھی، حضور کی مبارک ناک ایسی تھی، حضور کے دندان مبارک ایسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اوپر والی حصہ ایسے تھا، نیچے والا حصہ ایسے تھا، میرے نانا جان چلتے ایسے تھے، حضور دیکھتے کیسے تھے۔ یہ امام حسن یہ فرماتے ہیں عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا
عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی مما تعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب افنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمله اشم كاللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي الصلاة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. توجہ ہن امام ہن مولا علی دی تاکہ پھر اے نہ ہوے نا بھائی پتراں دی سنائے تے ابا جی دی رہ جائے. اور مولا علی کی فرمان ہے عن علی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطت ولا بالسبت کان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. اے سارے نے مل کے پڑھنا ہے، اے سارے نے اے مرزائیاں دے یاراں نوں وی تے مرزائیاں نوں وی پوری دنیا اتے گونج پوے کہ مولا علی کی فرماندے ہیں حضور خاتم النبیین کنجن بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. تسی یہ کہنا ہے نا خاتم النبیین، ہاں بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. ہاں دنیا نو پتہ چلے جڑے نرم گوشے رکھ دیں مرزائیاں دے بارے. ٹٹو زمانے کے مولا علی فرماتے ہیں بین کتفی خاتم النبوت و خاتم النبیین. بین کتفی خاتم النبوت و خاتم النبیین. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رأوا بداہتا ہابہ ومن خالته معرفتا حبہ یقول نائتہ لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ
خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری۔